حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن گھر میں داخل ہوئے، دیکھتے ہیں کہ آزر بت بنا رہا ہے۔ آزر نے بت بنایا اور بت بنانے کے بعد اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، بت کی عبادت کرنے لگ گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرے بابا، تجھے کیا ہو گیا؟ تو ان کی عبادت کیوں کرتا ہے جب یہ تیری بات سنتے بھی نہیں ہے، تجھے دیکھ بھی نہیں سکتا اور تجھے کسی قسم کا فائدہ بھی نہیں دے سکتا؟ اے میرے بابا، تو خود ساختہ معبودوں کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ تو باپ کو غصہ آ گیا اور سوچنے لگا کہ آج میں اس سے ایسی بات کروں گا جس کا پورا کرنا اس کے لیے محال ہو جائے گا۔ اور آزر نے کہا کہ ابراہیم، یہ بت اگر تیرے خدا کی وحدانیت کی اور تیری رسالت کی گواہی دے دے تو میں بھی تجھ پر ایمان لے آؤں گا۔ حضرت ابراہیم وہیں کھڑے کھڑے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابراہیم اپنی انگلی کا اشارہ فرما۔ حضرت ابراہیم نے انگلی کا اشارہ فرمایا اور پتھر کا بت گویا ہوا اور پڑھنے لگا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اس بت نے کلمہ پڑھ کر دین ابراہیمی کا اقرار کر لیا، اور جب دیکھا آزر نے کہ بت نے کلمہ پڑھ لیا ہے، پتھر نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میں بت کی فن تراشی میں اتنا ماہر ہوں، لوگ میرے ہاتھوں کو چومتے ہیں۔ ابراہیم، میرا دل کرتا ہے کہ تیرے اس معجزے کی وجہ سے، تیرے اس جادو کی وجہ سے نعوذ باللہ میں تیرے قدم چوم لوں۔ ابراہیم بولتے ہیں، بابا، نہ ہاتھ چومنے سے بات بنے گی اور نہ قدم چومنے سے بات بنے گی، بات بنے گی تو لا الہ الا اللہ پڑھ کر مسلمان ہونے سے بنے گی۔ ابراہیم والد کی بات سے مایوس ہو کر کہتے ہیں کہ یہ بت میرے حوالے کر دے، اور ذہن میں تھا کہ میں اس بت کو جا کر اپنے کمرے میں توڑ دوں گا، ایک بت معبود ہونے سے بچ جائے گا۔ آزر نے بت ابراہیم کے حوالے کیا۔ جناب ابراہیم بت لے کر اپنے کمرے میں گئے اور ہتھوڑا اٹھایا اور بت کے سر پہ مارنے لگے تھے کہ عرشوں سے جبریل امین آ گیا۔ جبریل امین فرماتے ہیں کہ اے خلیل، رب جلیل کا حکم ہے کہ بت کو نہیں توڑنا۔ ابراہیم پوچھتے ہیں کہ جبریل، کیا وجہ ہے؟ آج تک تو رب کہتا آیا کہ بتوں کو توڑ، لیکن آج جب اطمینان سے، سکون قلبی سے میں اس بت کو توڑنے لگا ہوں تو پھر روکنے کی وجہ کیا ہے؟ نہ توڑنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ خلیل، رب جلیل فرماتا ہے کہ اس نے میرے خلیل کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اس نے میری وحدانیت کا اقرار کر لیا ہے، لہذا یہ ٹوٹنے کے نقصان سے محفوظ ہو گیا ہے، یہ ٹوٹنے کے نقصان سے مامون ہو گیا ہے۔ میرے عزیزوں، نوجوانوں، سوچو، جب ایک پتھر کا بت اور ایک پتھر جو ذی شعور بھی نہیں ہے، جو اشرف المخلوقات میں سے داخل نہیں ہے، اگر وہ ایک دفعہ خلیل کا کلمہ پڑھ لے، وہ دنیا کے ٹوٹنے پھوٹنے سے اور پارا پارا اور ریزہ ریزہ ہونے سے محفوظ و مامون ہو سکتا ہے۔ تو جو حبیب کا کلمہ ایک دفعہ نہیں 70 سال سے پڑھتا آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کے عذابوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ دنیا کے عذاب بھی اس کو نہیں ملیں گے، آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ و معمول ہو جائے گا۔ ہاں، اس نے کلمہ پڑھا ہے خلیل کا، اور تو نے
کلمہ پڑھا ہے حبیب کا، کسی نے کلمہ پڑھا ہے موسیٰ کلیم کا، اور تو نے کلمہ پڑھا ہے نبی کریم کا، کسی نے کلمہ پڑھا ہے جناب روح کا، اور تو کتنا خوش نصیب ہے، تو نے کلمہ پڑھا ہے پیارے حضور کا۔